السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو شہیر اینڈ مٹھو یونیورس سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 4۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے قسط نمبر 3 میں دیکھا کہ شہیر اور اس کی جو ٹیم کے ساتھی تھے وہ پرانے محافظ سے بھی ملے جس نے فینٹم بادشاہ کو قید کیا تھا، اور تب ہی وہ فینٹم بادشاہ کے بھیجے ہوئے ایک کنسٹرکٹ سے بھی ٹکرائے اور اس کو بھی انہوں نے ہرا کر خلا میں واپس بھیج دیا، اور اس قسط کے آخر میں انہوں نے ایک پورٹل کے اندر چھلانگ بھی لگائی تھی۔ تو آج کہانی کا آغاز اس سے آگے کریں گے۔ انہوں نے دروازے کے اندر چھلانگ تو لگا دی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ صرف ایک جہت میں داخل ہوئے ہیں، بلکہ اپنے سب سے برے خوابوں میں اتر گئے تھے۔ فینٹم بادشاہ کا گھر صرف تاریکی کا علاقہ نہیں تھا، یہ شک اور خوف کا سمندر تھا۔ ٹیم فینٹم بادشاہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ ہر طرف لامتناہی ٹوٹا ہوا خلا تھا جس میں جامنی رنگ کے کرسٹل تیر رہے تھے۔ فوراً اسی جگہ نفسیاتی لہریں ہیروز پر حملہ آور ہو گئیں۔ یہ ایسی تاریکی تھی جو طاقت کو نہیں بلکہ روح کو چھوتی تھی۔ مٹھو پر اثر سب سے پہلے ہوا۔ ہر محافظ کو اپنے خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ زارا کو اپنے پیچھے تباہ شدہ زمین کا ہولناک منظر نظر آیا اور اسے چیخ کر احساس ہوا کہ اس کی رفتار بھی اب تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ ریان کو لگا کہ اس کی طاقت جو فطرت سے جڑی تھی اچانک بنجر اور بے جان ہو گئی ہے، مگر سب سے بڑا حملہ شہیر پر ہوا۔ اس کی ذرا بختر میں موجود سرخ رگوں کے اندر سے ایک عجیب سی چیز نکلی جو بالکل اس کے جیسی تھی۔ وہ سایہ شہیر کو تانا دیتا رہا، تو نے ہمیشہ روشنی کا ڈرامہ کیا؟ شہیر، بادشاہ تو تمہارے اندر ہی ہے، میری طریقے کو قبول کرو اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن جاؤ۔ شہیر اس ڈپلیکیٹ شہیر کے ساتھ لڑنے لگا، مگر وہ جتنا زیادہ طاقت استعمال کرتا اتنا ہی سایہ مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ دوسری طرف اسی الجھن کے عالم میں ایک مونسٹر نے ٹیم پر حملہ کر دیا۔ زید نے فوری طور پر اپنی طریق طاقت استعمال کی، لیکن غیر ارادی طور پر وہ کیرا کے بہت قریب آ گیا۔ کیرا نے دفاع میں زید کو چھوا۔ اس لمحے کیرا کو کوئی زخم نہیں لگا، مگر اسے زید کے ماضی کی ایک پرانی جھلک نظر آئی۔ وہ ایک بے بس بچہ تھا جسے کسی محافظ نے تاریکی کے اثرات سے بچانے کی کوشش کی، مگر وہ محافظ ناکام ہو گیا تھا۔ تب ہی کیرا کو معلوم ہوا کہ زید خود تاریکی کا محافظ نہیں بلکہ ایک ایسا شخص ہے جسے غلطی سے تاریکی کا لبادہ اوڑھ دیا گیا تھا، اور وہ پوری زندگی اسی کے خلاف لڑتا رہا ہے۔ کیرا کو زید کی سچائی مل گئی تھی۔ ٹیم بڑی مشکل سے ایک ٹوٹی ہوئی جامنی کرسٹل کی عمارت تک پہنچی۔ وہ فینٹم بادشاہ کا عارضی سا ایک تخت تھا۔ بادشاہ وہاں نہیں تھا، مگر ایک ہولوگرام نشر ہو رہا تھا۔ وہ ہنس ہنس کے کہہ رہا تھا، محافظو، تم نے اتنی محنت کیوں کی؟ تم نے میری جگہ پر آ کر خود کو ہنسا لیا ہے۔ تمہارا شک میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور پھر ہولوگرام میں دا بروکن کور نظر آیا جو زمین کی طرف پوری رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے ایک ٹائمر بنا دیا تھا۔ ٹیم کو احساس ہوا کہ بادشاہ انہیں یہاں پھنسا کر خود زمین پر جا رہا ہے۔ شہیر نے اپنے ہم شکل کو پسپا کیا اور اب ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ذاتی شک کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور زید کی طرف مڑا جس کے چہرے پر پچھلی کس کی طرح خاموش عزم تھا۔ شہیر نے زید سے کہا، زید، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شہیر نے حکم دیا، زید، اب مجھے تمہاری طریقے پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا۔ زید، راستہ واپس ڈھونڈو۔ زید دروازہ ڈھونڈنے میں لگ گیا، لیکن سفر بھی اختتام نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک نئی خطرناک دوڑ کا آغاز تھا، اور اب محافظوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، سایہ
یا روشنی نہیں، صرف اور صرف بقا۔ تو جی ہاں دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی بھی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو پر ایک پیارا سا لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، قسط نمبر 5۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔